السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے اسپار گن۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر تھا جبکہ اس کے ساتھ سائیڈ سیٹ پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی اور عقبی سیٹ پر تنویر اور کیپٹن شکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ چاروں نے مقامی میک اپ کر رکھا تھا۔ انہوں نے مارکیٹ سے جا کر اپنی مرضی کا اسلحہ بھی خرید لیا تھا۔ سٹگان میں اسلحہ کی خرید و فروخت پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی، اس لیے یہاں مارکیٹوں میں ہر قسم کا جدید ترین اسلحہ آسانی سے مل جاتا تھا۔ البتہ اسلحے کی غیر قانونی استعمال پر پابندی تھی اور اس وقت وہ کار میں بیٹھے سٹگان کے شمالی نواحی علاقے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی سڑک پر ٹریفک کا رش تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ ہم اس کار کو زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ کوشش کرنا کہ کلب کی پارکنگ میں یہ کار چھوڑ دینا اور اس کی جگہ پارکنگ سے کوئی اور کار اڑا لینا، جولیا نے کہا تو صفدر نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب کاسٹرو سے مل کر ہمارے لیے رہائش گاہ ہی حاصل کرنے گئے ہیں، پھر ہمیں الگ سے رہائش گاہ حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ ضروری تھا، عمران کو آنے میں دیر ہو سکتی ہے، یہاں سے کام ختم کر کے ہمیں کہیں تو جانا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم واپس ہوٹل میں تو جا نہیں سکتے، اس لیے میں نے وقتی طور پر رہائش گاہ حاصل کی ہے، جولیا نے کہا تو کیپٹن شکیل نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار نواحی علاقے میں داخل ہو کر ایک 2 منزلہ عمارت کی سائیڈ میں بنی ہوئی پارکنگ میں جا کر رک گئی۔ عمارت کے اوپر ڈیاگا کلب کا جہازی سائیڈ کا بورڈ موجود تھا۔ وہ کار سے اترے اور تیز تیز قدم اٹھاتے کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ کلب میں آنے سے پہلے انہوں نے کلب کے بارے میں اور خاص طور پر راڈک کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھیں تاکہ اسے ملاقات کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کلب کا حال اس وقت خاصا بھرا ہوا تھا۔ حال میں موجود افراد کا تعلق زیر زمین دنیا سے تھا۔ حال میں منشیات کا دھواں اور شراب کی بو جیسے ماحول کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک طرف ایک بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے 4 لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے 2 سروس دینے میں مصروف تھی۔ ایک نے ریسیور کان سے لگایا ہوا تھا جبکہ چوتھی سٹول پر بیٹھی اطمینان سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں جولیا اور اس کے ساتھیوں پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا میں بات کروں؟ تنویر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جولیا سے اجازت ملتے ہی تنویر نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی اسپارٹ لہجے میں پوچھا۔ ماریا، میرا نام ماریا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ اوکے، اپنے بوس راڈک سے کہو کہ مادام میلیسیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئی ہیں۔ تنویر نے سٹول پر بیٹھی ہوئی ماریا سے انتہائی جارحانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا باس راڈک سے آپ کی ملاقات پہلے سے طے ہے؟ ماریا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تم کیا سمجھتی ہو ہم ایسے ہی منہ اٹھا کر یہاں آ گئے ہیں تمہاری پہاڑی بکری جیسی شکل کو دیکھنے؟ تنویر نے اور زیادہ جارحانہ لہجے میں کہا تو ماریا کے چہرے پر یکلخت انتہائی کبیدگی کے تاثرات ابھر آئے، لیکن اسے منہ سے کوئی جواب دینے کی بجائے سامنے رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ بوس کاؤنٹر سے ماریا بول رہی ہوں، ایک مقامی لڑکی میلیسیا اپنے 3 مرد ساتھیوں کے ساتھ آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہے، ماریا نے کہا اور پھر دوسری طرف سے بات سن کر اس نے اوکے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ساتھ ہی راہداری میں چلے جاؤ، آخر میں دروازہ بوس راڈک کے آفس کا ہے، لڑکی نے اسی طرح ناراض سے لہجے میں کہا۔ اپنا لہجہ درست کرو ورنہ ایک لمحے میں تمہارا بھدا سا جسم قبر میں اتر سکتا ہے، سمجھی تم؟ تنویر نے انتہائی یوسیلے لہجے میں کہا اور پھر وہ چاروں تیزی سے اس راہداری کی طرف بڑھ گئے۔ ماریا کے چہرے پر اس بار حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ موجود تھا جس کے باہر نیم پلیٹ پر راڈک اور مینیجر کے الفاظ درج تھے۔ باہر کوئی دربان نہیں تھا۔ جولیا نے دروازے کو دکھیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر آ گئے۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے قیمتی سامان سے سجایا گیا تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک بھاری جسم اور چوڑے چہرے والا آدمی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر حباست کے تاثرات جیسے سیب تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں تیز چمک تھی اور جولیا کو دیکھ کر یہ چمک واضح طور پر شیطانی چمک میں تبدیل ہو گئی تھی اور وہ اسے حرص بری نظروں سے دیکھنے لگا۔
خوش آمدید مس میلیسیا، خوش آمدید۔ راڈک تم جیسی حسین لڑکی کو اپنے آفس سے خوش آمدید کہتا ہے، اس بھاری جسم والے آدمی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی میز کی سائڈ سے نکل کر جولیا کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سوری مس راڈک، مجھے الرجی ہے، اس لیے میں کسی سے مصافحہ نہیں کرتی۔ یہ میرے ساتھی ہیں اور ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جولیا کا لہجہ اسی طرح جارحانہ تھا۔ او اچھا، تشریف رکھیں، راڈک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکے سے غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ واپس میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ جولیا کے ساتھی میز کی دوسری طرف صوفوں پر بیٹھ گئے، جبکہ جولیا میز کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ راڈک کی نظریں بدستور جولیا پر جمی ہوئی تھیں۔ ہم تم سے کچھ معلومات خریدنے آئے ہیں۔ اگر تم نے صحیح معلومات دیں تو تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر انعام ملے گا، جولیا نے راڈک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ معلومات؟ کیا مطلب؟ تم نے فون پر تو کہا تھا کہ تم مجھ سے کروڑوں ڈالر کی ڈیل کرنا چاہتی ہو، راڈک نے چونک کر کہا۔ معلومات بھی ڈیل کے زمرے میں آتی ہیں راڈک، اگر تم صحیح معلومات فراہم کرو گے تو کروڑوں تو نہیں، لاکھوں ڈالرز ضرور کما سکتے ہو۔ مارک راڈک کو ایڈوانس میں معاوضہ دو، جولیا نے پہلے راڈک سے اور پھر صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، صفدر نے اٹھ کر مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس نے راڈک کے سامنے اچھال دی۔ راڈک نے چونک کر گڈی کی طرف دیکھا اور پھر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ڈالرز کی گڈی دیکھ کر عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ اس نے میز کی دراز کھول کر گڈی اس دراز میں رکھ دی۔ 10,000 ڈالرز، بہت خوب۔ اب بتائیں آپ کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ راڈک نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ریڈ ٹاپ لیبارٹری کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جولیا نے کہا تو راڈک بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور وہ جولیا کی جانب ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے جولیا نے ریڈ ٹاپ لیبارٹری کا نام لے کر اس کے سر پر لٹھ دے ماری ہو۔ ریڈ ٹاپ لیبارٹری؟ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی لیبارٹری ہے؟ میں تو یہ نام آج پہلی بار آپ کے منہ سے سن رہا ہوں، راڈک نے خود کو سنبھال کر حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ریڈ ٹاپ لیبارٹری کا نام سن کر تم جس بری طرح سے اچھلے ہو اور تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم اس لیبارٹری کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں اس لیبارٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ نہ جانے کس لیبارٹری کے بارے میں بات کر رہی ہیں، راڈک نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ ایک عام سا مجرم تھا، تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے چہرے پر نمودار ہونے والی پریشانی اور خوف اس کے لیے چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ تمہارا چہرہ صاف بتا رہا ہے کہ تم اس لیبارٹری کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ہمیں اس لیبارٹری کے بارے میں بتا دو۔ اگر تم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا تو ہم تمہیں منہ مانگی رقم دیں گے، ورنہ، جولیا نے گراتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا؟ راڈک نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ورنہ ٹاپ گینگ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تمہارا یہ کلب تم سمیت میزائلوں سے ٹنکوں کی طرح اڑایا جا سکتا ہے۔ ہم نے تمہیں رقم دی ہے، ورنہ اگر ہم چاہتے تو تمہیں یہاں سے اغوا کر کے لے جاتے اور پھر تمہاری روح سے بھی سب کچھ معلوم کر لیتے، لیکن ہم اپنے اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا تو راڈک نے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود نوٹوں کی گڈی اٹھا کر جولیا کی طرف پھینک دی۔ اس نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا اور اب اس کے چہرے پر انتہائی ناگواری اور غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم سب جا سکتے ہو یہاں سے، میں کسی لیبارٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی اس سلسلے میں تم لوگوں کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، راڈک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شاید اسے جولیا کا دھمکی دینا پسند نہیں آیا تھا۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، راڈک نے زہر انگیز لہجے میں کہا۔ اوکے، تمہاری مرضی، جولیا نے کہا اور ساتھ ہی اس نے میز پر رکھی ہوئی نوٹوں کی گڈی اٹھا کر صفدر کی طرف اچھال دی اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو راڈک، تم سے میں آخری بار کہہ رہی ہوں، میرا وعدہ ہے کہ تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا، جولیا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ جولیا کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اسی لمحے راڈک بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ میں اب مشین پسٹل پکڑا ہوا تھا۔ یہ شاید اس نے کھلی دراز سے اٹھایا تھا جس میں سے اس نے نوٹوں کی گڈی نکال کر واپس کی تھی۔
نہ جانے تم خود کو کیا سمجھ رہی ہو، مجھے دھمکیاں دینے کے باوجود تم لوگ زندہ واپس جا رہے ہو، اسے میری مہربانی سمجھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تم نے راڈک کو شاید کوئی عام سا گنڈا بدماش سمجھ رکھا ہے، جبکہ راڈک سرگان کا سب سے بڑا نام ہے، سرگان کا کنگ جو کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا۔ جاؤ، فوراً چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تم سب کو گولیاں مار دوں گا، راڈک نے غراتے ہوئے کہا۔ میرا نام میلیسیا ہے راڈک، اور میں ٹاپ گینگ کی چیف ہوں۔ میرے سامنے تم جیسے گیدڑ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتے، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے راڈک کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ کرسی سمیت اچھل کر سائڈ پر آ گرا۔ جولیا کا بازو اچانک گھوما تھا، اسی لمحے تنویر نے آگے بڑھ کر لات چلائی اور جھٹکا کھا کر اٹھتا ہوا راڈک ایک بار پھر چیختا ہوا نیچے فرش پر جا گرا اور ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ جولیا کا ہاتھ پڑتے ہی اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر دور جا گرا تھا۔ کیپٹن شکیل، اس کا مشین پسٹل اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، کام آئے گا۔ اور تنویر، تم اسے اٹھا کر صوفے پر ڈالو اور رسی سے باندھ دو۔ جولیا نے پہلے کیپٹن شکیل سے اور پھر تنویر سے مخاطب ہو کر کہا تو کیپٹن شکیل اور تنویر ایک ساتھ آگے بڑھے اور کیپٹن شکیل نے راڈک کا مشین پسٹل اٹھایا اور اسے اپنی جیب میں ڈال لیا، جبکہ تنویر نے آگے بڑھ کر راڈک کو اٹھایا اور سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر اس نے جیب سے رسی کا ایک بنڈل نکالا اور اسے راڈک کو باندھنے لگا۔ رسی کا یہ بنڈل وہ بازار سے اسی ضرورت کے پیش نظر لیتا آیا تھا۔ اس نے راڈک کو مضبوطی سے باندھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ہوش میں لاؤ اسے، جولیا نے کہا تو تنویر نے اس کے ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحے بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو تنویر نے ہاتھ پیچھے ہٹائے اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ میں بات کروں اس سے، تنویر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کر لو، لیکن جلدی، ہمارے پاس اس پر ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، جولیا نے کہا تو تنویر سر ہلاتا ہوا راڈک کے سامنے آیا اور پھر جیسے ہی راڈک کی آنکھیں کھلی تنویر کا ہاتھ گھوما اور راڈک کے چہرے پر زوردار تھپڑ پڑا اور راڈک کا چہرہ ایک سائڈ پر گھوم گیا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اس تھپڑ کا مقصد صرف تمہیں پوری طرح ہوش میں لانا تھا، کیونکہ ہمارے پاس تم جیسے تھرڈ کلاس بدماش گنڈوں پر ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس کے لیے بھگتنا پڑے گا، راڈک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کی ایک آنکھ نکال دو، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر انتہائی صفاقانہ لہجے میں کہا تو تنویر نے جیب سے پتلی دھار والا ایک خنجر نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ راڈک کچھ کہتا اچانک تنویر کا بازو گھوما اور کمرہ راڈک کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ تنویر نے اس کی دائیں آنکھ میں خنجر کی نوک اتار دی تھی۔ ہم باہر کا خیال رکھتے ہیں، کوئی اندر نہ آ جائے، کیپٹن شکیل نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کیپٹن شکیل اور صفدر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ تنویر نے اس دوران خنجر کو بڑے اطمینان سے راڈک کے کوٹ سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ راڈک کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا اور وہ مسلسل دائیں بائیں سر مار رہا تھا اور اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان نکل رہا تھا۔ جولیا اطمینان سے ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے راڈک کے آفس میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ آفس ساؤنڈ پروف ہے، اندر کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی اور باہر کی آواز اندر نہیں آ سکتی تھی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل احتیاطاً باہر گئے تھے کیونکہ راڈک کلب کا مینیجر تھا جس سے کسی بھی وقت کوئی بھی ملنے اچانک اندر آ سکتا ہے۔ اب بولو ورنہ تمہاری دوسری بھی آنکھ نکال دی جائے گی، اس پر بھی تم نہ مانے تو پھر تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں بھی توڑ دی جائیں گی اور تم جب بے حس و حرکت حالت میں کلب کے سامنے فٹ پاتھ پر پڑے ہوگے تب میں دیکھوں گی کہ تمہارے وارث تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ اس قدر ظالم اور سفاک عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تمہاری طرح تمہارا ساتھی بھی بے رحم اور درندہ صفت ہے، آخر ہو کون تم؟ راڈک نے ہکلا کر اور رک کر کہا۔ کروک میں اب صرف تم 3 تک گنوں گی، اگر 3 گھنٹے تک راڈک نے مطلوبہ جواب نہ دیا تو دوسری آنکھ بھی نکال دینا، جولیا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے تنویر سے مخاطب ہو کر انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ جولیا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے تنویر سے مخاطب ہو کر انتہائی سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رک کر گنتی شروع کر دی۔
او او نہیں، رک جاؤ، فار گاڈ سیک رک جاؤ، میں بتاتا ہوں میں اس حالت میں مرنا نہیں چاہتا، رک جاؤ، فار گاڈ سیک رک جاؤ، یکلخت رادک نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے رک جاتے ہیں، لیکن یہ سن لو کہ ہمیں صرف سچ سننا ہے ورنہ تمہاری حالت اس سے بھی بری کر دی جائے گی۔ جولیا نے اسی انداز میں کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی کسی ریڈ ٹاپ لیبارٹری کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں ایک اور لیبارٹری کے بارے میں جانتا ہوں جس کا کوڈ نام RT لیبارٹری ہے۔ میں ایک بار وہاں گیا تھا، لیبارٹری کے ساتھ ایک میزائل فیکٹری بھی ہے جو اس لیبارٹری کا ہی حصہ ہے۔ میں نے وہاں میزائل بنتے دیکھے تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ریڈ ٹاپ لیبارٹری ہو۔ اس کی سپلائی براہ راست میرے پاس ہے کیونکہ اس لیبارٹری میں ایک خاص برانڈ کی شراب پہنچائی جاتی ہے، بلو لیبل برانڈ کی شراب جو اس شہر میں سوائے میرے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایکریمیا کی انتہائی مہنگی اور محسوس شراب ہے جس کا اس شہر کا ٹھیکہ میں نے لے رکھا ہے۔ اس لیبارٹری کے افراد یہی شراب استعمال کرتے ہیں اور چونکہ یہ خصوصی شراب ہے اس لیے میں خود اسے اپنی نگرانی میں وہاں پہنچاتا ہوں۔ لیبارٹری کا سیکیورٹی انچارج میرا کزن ہے، اسی نے مجھے یہ ٹھیکہ دلایا تھا۔ میں ایک بار اس سے ملنے گیا تھا، وہ مجھے لیبارٹری کے اندر بھی لے گیا تھا اور لیبارٹری میں موجود افراد سے میرا تعارف بھی کرایا تھا۔ لیبارٹری کا انچارج ڈاکٹر ڈی مورگن ہے، میری اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ڈی مورگن مجھ سے پرتپاک انداز میں ملا تھا، لیکن بعد میں اس نے میرے کزن کی سرزنش کی تھی کہ وہ غیر متعلقہ آدمی کو لیبارٹری کیوں لایا تھا۔ اس کی نوکری خطرے میں پڑ گئی تھی، لیکن اس نے کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر ڈی مورگن کو سنبھال لیا تھا اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کسی کو لیبارٹری میں نہ لائے گا۔ اس لیے میں باہر سے ہی شراب کی بوتلیں اپنے کزن کے حوالے کرتا ہوں اور پھر واپس آ جاتا ہوں۔ میں ایک ماہ کا کوٹا وہاں پہنچاتا ہوں اور بس۔ رادک نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا، تمہارے کزن کا نام کیا ہے جو وہاں کا سیکیورٹی انچارج ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ میلڈن، اس کا نام میلڈن ہے، رادک نے جواب دیا۔ کیا تم اس سارے علاقے سے واقف ہو اور آسانی سے وہاں جا سکتے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، وہ انتہائی سخت اور ممنوع علاقہ ہے، مجھے بھی وہاں ایک بند ویگن میں لے جایا جاتا ہے، رادک نے جواب دیا۔ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ تم شراب کا کوٹا اپنی نگرانی میں وہاں پہنچاتے ہو اور اب بات بدل رہے ہو، جولیا نے غرا کر کہا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی کچھ نہیں جانتا، رادک نے کہا۔ کروک میں دوبارہ 3 تک گنتی شروع کر رہی ہوں، تیار ہو جاؤ، جولیا نے ایک بار پھر غراتے ہوئے کہا۔ یس مادام، تنویر نے بھی سرد محرانہ لہجے میں کہا تو جولیا نے ایک بار پھر گنتی شروع کر دی۔ رک جاؤ، مجھے جو کچھ معلوم ہے بتا دیتا ہوں، رادک نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور جولیا نے نہ صرف گنتی بند کر دی بلکہ ہاتھ اٹھا کر اس نے تنویر کو بھی روک دیا۔ دیکھو رادک، میں تمہیں آخری موقع فراہم کر رہی ہوں، بہتر ہوگا اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ، جولیا نے کہا۔ میں نے تمہیں سچ بتایا ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں، لیکن لیبارٹری سے میرا کزن مجھے فون پر آرڈر دیتا ہے اور پھر وہ ایک بند باڑی کی ویگن بھیجتے ہیں جس میں بوتلیں لادی جاتی ہیں۔ میں بند باڑی کی ویگن میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور بوتلیں وہاں پہنچا کر اسی بند باڑی کی ویگن میں واپس آ جاتا ہوں۔ بند باڑی کی ویگن میں گو کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن میں پیدا یہیں ہوا ہوں اور سٹگان اور اس کے گرد و نواح کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھا ہو۔ بند باڑی کی ویگن ایک طویل سرنگ سے بھی گزرتی ہے، سرنگ سے گزرتے ہوئے آوازوں میں لامحالہ فرق پڑ جاتا ہے اور اندر بیٹھے ہونے کے باوجود مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ گاڑی سرنگ سے گزر رہی ہے۔ پھر گاڑی کا انداز بتا دیتا تھا کہ وہ پہاڑی علاقے میں دوڑ رہی ہے کیونکہ کبھی اس کا رخ اونچائی کی طرف ہو جاتا اور کبھی ڈہلوان کی طرف۔ اس طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے سٹگان کے شمال مشرق میں تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خشک ویران پہاڑی علاقہ براسگن میں لے جایا جاتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ طویل سرنگ صرف براسگن کے علاقے ہی میں ہے اور اب گزشتہ کئی سالوں سے اس پورے علاقے کو مسلح افراد نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے جن کا تعلق یقیناً ملٹری فورس سے ہے، اور وہاں کسی کو نہیں جانے دیا جاتا اور اسے انتہائی سختی سے ممنوعہ علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ سرنگ سے نکل کر ویگن تقریباً 5 کلومیٹر دور جا کر رک جاتی ہے اور پھر اس طرح کی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے جیسے کوئی بھاری چٹان اپنی جگہ سے ہٹائی گئی ہو اور مجھے نیچے اتارا جاتا ہے۔ یہ جگہ انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی سرنگ نما راہداری ہے، اس راہداری سے گزار کر مجھے ایک بڑے کمرے میں لے جایا جاتا ہے
جو میرے کزن میلڈن کا آفس ہے۔ مجھے وہاں بٹھایا جاتا ہے اور پھر ویگن سے ساری بوتلیں اتار لی جاتی ہیں۔ کچھ دیر میلڈن میرے ساتھ رہتا ہے، پھر جب اسے بتایا جاتا ہے کہ ویگن ان لوڈ کر دی گئی ہے تو وہ مجھے اپنے ساتھ واپس اسی سرنگ نما راہداری میں لاتا ہے اور پھر اسی بند باری ویگن میں بٹھا دیتا ہے اور پھر وہ بند باری ویگن مجھے واپس چھوڑ جاتی ہے۔ ایک روز میں نے اس سے ضد کی تو وہ مجھے لیبارٹری کے اندر لے گیا۔ اسے پتا چلا تھا کہ ڈاکٹر ڈی مورگن لیبارٹری میں نہیں ہے، اس لیے اسے مجھے ساتھ لے جانے میں کوئی جھجک نہیں دکھائی تھی، لیکن یہ اس کی اور میری بدقسمتی تھی کہ ہم لیبارٹری میں گھوم رہے تھے تو ڈاکٹر ڈی مورگن وہاں پہنچ گیا۔ بظاہر ڈاکٹر ڈی مورگن مجھ سے اچھے انداز میں ملا تھا، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ راڈک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جولیا اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس بار جولیا نے صاف محسوس کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سب سچ ہی کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری باتوں پر یقین کر لیتی ہوں، اب تم مجھے اس ڈاکٹر ڈی مورگن کا حلیہ بتاؤ، جولیا نے کہا تو راڈک اسے ڈاکٹر ڈی مورگن کا حلیہ بتانے لگا۔ اور کوئی اہم بات تمہارے ذہن میں موجود ہے تو بتا دو، جولیا نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، راڈک نے کہا تو جولیا سمجھ گئی کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ میلڈن کا حلیہ بتاؤ، جولیا نے کہا تو راڈک نے اسے اپنے کزن میلڈن کا حلیہ بھی بتا دیا۔ اس سے تم فون پر بات کرتے ہو یا ٹرانسمیٹر پر، جولیا نے پوچھا۔ وہ مجھ سے صرف فون پر بات کرتا ہے، لوکل نمبر پر سیل فون کا استعمال کبھی نہیں کرتا، راڈک نے کہا۔ کس نمبر سے کال کرتا ہے وہ، جولیا نے پوچھا تو راڈک نے اسے میلڈن کا نمبر بھی بتا دیا۔ ایک بار پھر پوچھ رہی ہوں، کوئی اور بات جانتے ہو تو بتا دو، جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے جو کچھ بھی معلوم تھا وہ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں جانتا، راڈک نے کہا تو جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ راڈک اس بار بھی سچ بول رہا تھا، جس کے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ اوکے راڈک، تم نے ہم سے مکمل تعاون کیا ہے اور چونکہ سچ بتایا ہے اس لیے اب تم بے فکر رہو، اب تمہاری موت آسان کر دی جائے گی، جولیا نے کہا۔